مولانا فضل الرحمان کا انتخابی نتائج مسترد، اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان، کہا انتخابات میں دھاندلی کے ریکارڈ ٹوٹے، منصوبہ بندی سے ہمیں ہرایا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ جو سمجھتا ہے دھاندلی نہیں ہوئی وہ حکومت میں بیٹھے مزے کرے، ہم کسی حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی۔ پی ٹی آئی سے جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے، وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائے گا، کارکن تحریک کے لیے تیار رہے۔ مریم نواز تخت لاہور سنبھالیں گی۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے نمبرز پورے کر لیے۔ نون لیگ کے ارکان کی تعداد 153 ہو گئی، 38 مخصوص نشستیں ملیں گی۔ 371 کے ایوان میں حکومت بنانے کے لیے 186 ارکان درکار۔ مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 191 ہو گئی۔ اتحادیوں کے نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومت سازی کا مشن۔ نواز شریف سمیت پارٹی رہنماؤں سے حکومت سازی کے فارمولے پر مشاورت۔ نئی حکومت میں 25 رکنی وفاقی کابینہ بنائے جانے کا امکان۔ نون لیگ کے 15 سینئر رہنماؤں کے نام کابینہ میں شامل ہوں گے۔ اسحاق ڈار، خواجہ آصف، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، عطا تارڑ سمیت دیگر کے نام زیر غور۔ ایم کیو ایم کو 3 سے 5 وزارتیں ملنے کا امکان۔ مریم نواز نے کہا وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں۔ اگلے 5 سال نواز شریف وفاق اور پنجاب میں ہماری سرپرستی کریں گے۔ نواز شریف الیکشن مہم میں واضح کہہ چکے تھے کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ شہباز شریف اور میں ان کے سپاہی ہیں، نواز شریف کی سربراہی اور نگرانی میں کام کریں گے۔ جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت سازی میں تعاون سے انکار۔ لیاقت بلوچ نے کہا پی ٹی آئی نے وفاقی سطح پر کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کیا، صرف خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی سے اتحاد کا کوئی جواز نہیں۔ پی ٹی آئی سے بات چیت دونوں حکومتوں سے متعلق تھی، پی ٹی آئی والے خیبر پختونخوا میں جس سے چاہیں معاملات طے کر لیں۔ امریکہ نے پاکستان کے انتخابات پر لگنے والے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی ایسے الزامات کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ مخلوط حکومت کا قیام پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت میں جہاں ایک پارٹی کی اکثریت قائم نہ ہو اس قسم کے اتحاد بنتے ہیں۔ اس کا فیصلہ امریکہ کو نہیں پاکستان کو کرنا ہے۔ حکومت بننے کے بعد اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لیے مہنگی گیس پھر مہنگی ہوگی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اضافے کا اطلاق 1 فروری سے ہوگا۔ گھریلو کمرشل فرٹیلائزرز سی این جی سیکٹر کے لیے قیمت بڑھے گی۔ کھاد کارخانوں کے لیے ٹیرف یکساں کرنے کی منظوری۔ پاکستان میں بننے والی گاڑیاں مزید مہنگی ہوں گی۔ سیلز ٹیکس 25% تک بڑھے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظوری دے دی۔ قیمتی دھاتوں کی امپورٹ ایکسپورٹ پر ڈیوٹی بڑھانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری۔ آصف علی زرداری نے کہا ہماری ترجیح نون لیگ نہیں پی ٹی آئی ہے۔ شیر افضل مروت کا دعویٰ، کہا آصف زرداری مجھ سے رابطے میں تھے، ان کا پیغام تھا کہ حکومت سازی کے لیے ہماری ترجیح پی ٹی آئی ہے، آپ قانونی طریقے سے اپنی سیٹیں لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ آصف زرداری کی پیشکش سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے سامنے رکھوں گا۔ پیپلز پارٹی نے شیر افضل مروت کو غیر سنجیدہ قرار دے کر دعوے کی تردید کر دی۔ شہری رحمان نے کہا کہ آصف زرداری نے تحریک انصاف سے کوئی رابطہ نہیں کیا، آزاد امیدواروں کو کوئی پیشکش نہیں کی گئی، مگر ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ نون لیگ کا وفد ملنے آیا اور عزت دی۔ شیر افضل مروت پیپلز پارٹی سے سیاست سیکھی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور قاف لیگ سمیت 6 جماعتوں کے اتحاد کی 158 نشستیں۔ استحکام پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی بھی اتحاد کا حصہ۔ مخصوص سیٹوں کے ساتھ نمبر 195 تک جائے گا۔ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے 169 ارکان کی سادہ اکثریت درکار ہے۔
قومی اسمبلی کا ایک پنجاب اسمبلی کے مزید 8 آزاد ارکان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ NA 144 خانیوار سے کامیاب رضا خیات نون لیگ کا حصہ بن گئے۔ MPS سلطان باجوہ، حنیف پتافی، محمود قادر خان، غلام اصغر، شازیہ حیات بھی شامل، چودھری احسن، اکبر حیات اور اصغر حیات بھی شامل۔ تمام ارکان کی شہباز شریف و مریم نواز سے ملاقات، قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ کو لاڈلا قرار دے دیا، کہا اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب کو بتا دیا کہ آپ کا یہ قد ہے، سیٹ ہم نے آپ کو جتوا دی ہے، آپ نہیں جیتے۔ پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا لاڈلے اب بڑھ گئے ہیں، لاڈلے بڑھیں گے تو لالے بھی بڑھیں گے، ایسے نظام چل نہیں سکتا، ملک میں بحران مزید بڑھے گا۔ رہنما نون لیگ محمد زبیر نے کہا 75 سیٹوں پر وکٹری سپیچ کرنا عجیب سی بات ہے، نواز شریف کو کس نے مشورہ دیا نہیں جانتا، حقیقت بالکل اس کی مختلف ہے۔ لیڈنگ پارٹی PTI ہے، جو PTI دیوار سے لگی ہوئی تھی اس نے ہمیں ہرا دیا۔ پروگرام ہم دیکھیں گے میں مزید کہا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ مریم نواز کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ خالد بلبل صدیقی نے کہا نون لیگ کے ساتھ 3 نکاتی ایجنڈے پر بات ہو گئی، لاہور میں ملاقات کے دوران آئینی اصلاحات کے حوالے سے کلیئر بات ہوئی، پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہو رہی، ہماری باتوں کو سنجیدہ لیا گیا تو پاکستان نئے دور میں داخل ہوگا، ہمارا معاملہ نہیں پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ دشمنی نہیں، ہمیں حقیقی جمہوریت چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے نامزد امیدوار علی امین گنڈاپور 9 مئی کیس میں لاہور پولیس کو مطلوب، انتخابات میں منتخب ہونے والے 9 مئی کے اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے ایک پرچہ عملی تشکیل، کامیاب امیدوار میاں اسلم اقبال سمیت دیگر کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا، مقدمات میں ملوث 22 رہنما اور 282 کارکن تاحال انتہائی مطلوب۔ مراد علی شاہ، ناصر شاہ، فریال تالپور، شرجیل نام میمن یا کوئی اور، کون بنے گا وزیر اعلیٰ سندھ اسمبلی کی 84 نشستیں جیتنے والی پیپلز پارٹی کے فیصلے کا سب کو انتظار، مراد علی شاہ ایک بار پھر وزیر اعلیٰ سندھ بننے کے لیے فیورٹ۔ بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کے منصب پر کون بیٹھے گا، سب کو نام کا انتظار، پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں حکومت بنانے کا دعویٰ، کہا بلوچستان میں جعلی وزیر اعلیٰ ہوگا، بلوچستان کے عوام نے دھمکیوں کے باوجود پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، عوام کے شکر گزار ہیں۔